اب تخلیق بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تندرستی بھی ہے، توانائی بھی ہے۔ اب میں مدعو کرتی ہوں گروپ COO اسلم ملک صاحب کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ساری امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس کریں۔ اور شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ جناب زاہد رفیق صاحب، چیئرمین حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ، سینئر آفیشلز HRL کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی، میرے بہت پیارے پیارے سیل پارٹنرز، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بڑا خوش ہوں کہ آپ سے کافی عرصے بعد میں ڈائریکٹ مخاطب ہوں، اور آج مجیب صاحب نے اپنا سارا برڈن، پہلے یہ میرا برڈن لے لیتے تھے اور مجھے چھوٹی سی اسپیچ کرنی پڑتی تھی، آج سارا برڈن انہوں نے میرے پہ ڈال دیا ہے۔ مجھے خوشی بھی ہے کہ اسمارٹ سٹی کے بارے میں بہت سے لوگ جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، آپ لوگ، وہ لوگ نہیں جانتے تھے، تو ڈاکٹر صاحبہ نے میرا وہ کام آسان کر دیا اور اسمارٹ سٹی کے بارے میں آپ سب کو بتایا کہ اسمارٹ سٹی کیا ہوتا ہے۔ میں ان کا بڑا مشکور ہوں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ۔ اور آپ سب کے بہاف پہ، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں اور مجیب جو ہیں وہ آپ سے مراد میرے سیل پارٹنرز ہیں، میں اور مجیب آپ میں سے ہیں، ہم آپ ہیں اور آپ ہم ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ سب کے بہاف پہ میں جناب ظاہر رفیق صاحب کو باوجود کہ آج بہت مصروف تھے اور آج ان کا اسلام آباد کا پروگرام تھا، انہوں نے وہ کینسل کیا، اور میرے اور مجیب صاحب کے اصرار پہ وہ یہاں تشریف لائے۔ سر میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ اور جس طرح مجیب صاحب نے کہا کہ زاہد صاحب کو بلانے کا مقصد کیا تھا، ان کو ہم نے اصرار سے کیوں بلایا، کہ جو چیزیں ہم آپ کو آج بتائیں گے وہ ہم چیئرمین صاحب کے سامنے ہی بتائیں گے، اور چیئرمین صاحب اس فیصلوں پہ، جو اس انیشیٹوز پہ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس پہ اپروول کی اسٹیمپ لگائیں گے، تو ہم بھی اپنے کیے ہوئے وعدوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے۔ تو اس سلسلے میں آپ کے بہاف پہ دوبارہ مشکور ہوں جناب چیئرمین صاحب کا کہ وہ یہاں تشریف لائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی جو ہمارے پروگرام ہوا کریں گے چیئرمین صاحب اس میں تشریف لائیں گے۔ پروگرام بڑا مختصر ہے، اس میں سب سے پہلے مسجد المصطفیٰ جو ہے اس کا افتتاح کیا جائے گا۔ جناب علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ اس کا افتتاح بھی کریں گے، اور اس کے جو نماز عصر پڑھا کے اس کا انشاءاللہ آج سے آغاز کریں گے، اور آج کے بعد سے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز بھی یہاں ہوگی، اور جمعہ کا بھی اہتمام کیا جائے گا، اور انشاءاللہ جو دوسری مسجد ہے جو میں تھوڑی دیر بعد اپنے باقی پروگرامز میں اناؤنس کروں گا، وہ سیکٹر B میں بن رہی ہے، انشاءاللہ رمضان سے پہلے وہ بھی ہم مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں بھی انشاءاللہ رمضان میں تراویح کا اس مسجد میں بھی انتظام ہوگا اور اس مسجد میں بھی انتظام ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی ضیافت کی جائے گی، یہاں پہ ہائی ٹی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی جو باقی 3 اور پروگرام ہیں جس کا میڈم نے ذکر کیا، اس کا افتتاح کیا جائے گا۔ جو 0.5 میگا واٹ کا ہمارا سولر پاور مکمل ہو چکا ہے، اس کا یہاں آپ کے سامنے ہم افتتاح کریں گے، اور اس کو باقاعدہ یوز کرنے کا آج سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ یہ ہمارا پہلا انیشیٹو ہے گرین انرجی کا، کیونکہ اسمارٹ سٹی میں جس طرح پہلے کہا جا چکا ہے کہ 25% منیمم گرین انرجی وہ دینی ہوتی ہے، تب جا کے ہم سمارٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا سٹارٹ ہے
1/2 میگا واٹ ہم لگا چکے ہیں, 3 میگا واٹ کا ہم آرڈر کر چکے ہیں. انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 2 ایئر ٹائم یہاں لاہور اسمارٹ سٹی میں 5 میگا واٹ کا سولر پاور انشاءاللہ کام کر رہا ہوگا. اس کے بعد ہم ایک اسمارٹ کلینک شروع کر رہے ہیں. یہ سیکٹر اے میں ہے, اوورسیز پرائم سیکٹر اے میں, بالکل ہمارے رائٹ پہ. اس کا آج سے اس کا گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی ہوگی. اور وہ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا ہے کہ وہ بڑا ڈیجیٹلی کنٹرولڈ ایک انوائرمنٹ ہم دینا چاہتے ہیں پورے اسمارٹ سٹی کو. اس کو ڈیٹیل میں جانا میرے لیے ذرا ممکن نہیں ہے کیونکہ ابھی ٹائم کم ہے. تو وہ ڈیجیٹلی کنٹرولڈ پورا جو انوائرمنٹ ہے, سب سے پہلے آپ نے جو لوگ اس سیکٹر کے ہوں گے وہ کلینک میں رپورٹ کریں گے. اس کلینک سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شفا ہوگی. اگر زیادہ سیریس کیس ہوگا تو وہ ہاسپٹل میں پھر وہ ریفر کیا جائے گا, اور ہاسپٹل سے پھر آگے بڑے ٹرشری ہاسپٹل میں جائے گا. یہ ایک پورا نظام ہے جو یو کے میں چل رہا ہے. اس کی بیسس کا جو سب سے پہلا انیشیٹو ہے انشاءاللہ ہم آج لے رہے ہیں, اور پہلا اسمارٹ کلینک اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں. میں جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں, دا پویلین ایک بہت ہی خوبصورت ہمارا پروجیکٹ ہے. یہ ہم آج سے اس کا آغاز کر رہے ہیں. اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی ہو چکی ہے. آج اس کا فاؤنڈیشن لیئنگ سیرمنی ہے انشاءاللہ, اور سب سے آخر میں ہم اس کا گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی کریں گے, اور پھر اس کی دعا کے بعد انشاءاللہ اس سارے پروگرام کا ہم اختتام کریں گے. آج ابھی میں جو آپ کے سامنے چند ایک پروجیکٹس کا ذکر کروں گا, یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو آج سے پہلے ہم کافی یہاں اکٹھے ہوتے رہے تھے, آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے تھے, اور ہم نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ ہم یہ چیزیں انیشیٹو لیں گے اور یہ سٹارٹ کریں گے. مجھے یہ بتاتے ہوئے انتہائی مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ 110% وہ پروجیکٹ جو ہم نے آپ لوگوں سے پرومس کیا تھا وہ یا تو مکمل ہو چکے ہیں یا وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں. اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے جو مسجد ہے جو آپ کے سامنے یہاں اس کی تصویریں نظر آئیں گی آپ کو, جو ہماری مسجد ہے سیکٹر اے کی, وہ ہم مکمل کر چکے ہیں. انشاءاللہ آج اس کا افتتاح ہوگا. اس کے بعد اسمارٹ اسٹیم کالج فار بوائز اینڈ گرلز, یہ ہمارا 100% ریڈی ہے, اور اس کی بھی فرنیشنگ سٹارٹ ہو چکی ہے. یہ انشاءاللہ بہت جلد 2024 میں یہ آپریٹر ہوگا. کرکٹ گراؤنڈ ہم نے آپ سے پرومس کیا ہوا تھا, وہ پچھلے کافی مہینوں سے وہ مکمل ہے, اور مجھے بتایا گیا ہے کہ اگلے 6 مہینے کے لیے وہ آل سنڈیز بکڈ ہیں, اور کوئی سنڈے سیٹرڈے اویلیبل نہیں ہے, اور ویک ڈیز میں بھی وہ 50% آلریڈی بکڈ ہے. تو اتنا زیادہ ماشاءاللہ وہ اچھا یوز ہے. اس پورے جو علاقے کے لوگ ہیں, ایون لاہور کے سٹی سے لوگ آ کے اس کو یوز کر رہے ہیں. اب وہ ایسے چند ایک پروجیکٹ ہیں جو ہم نے پرومس کیا ہوا تھا, مگر وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اور بہت جلد مکمل کریں گے انشاءاللہ. اس میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, مسجد سیکٹر بی کی وہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہم مکمل کریں گے. انکوبیشن سینٹر جو ایک IT بیسڈ ہمارا جو سلیکون ولیج میں آئے گا, وہ ہم نے سٹارٹ کر چکے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم بہت جلد مکمل کر رہے ہیں. جونیئر اسٹیم سکول ان پروگریس ہے, اس کی 2nd 3rd فلور پہ ہم پہنچ چکے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم 2024 مکمل کریں گے. اور ایک اسپیشل چلڈرن اکیڈمی جو کہ ہمارے چیئرمین صاحب کا اور جو ان کی مسز ہیں ان کا بڑا ایک خواب ہے کہ جو اسپیشل چلڈرن ہیں ہمارے پاکستان میں یا اس ریجن میں یا اس علاقے میں, ان کے لیے ایک اسپیشل ادارہ یہاں بنایا جائے, جہاں ان کی فیئر ویل کے لیے, ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے, جو لوگ بعض لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, تو ان کو لیے ایک ہم جہاں پہ بنیاد رکھیں اس چیز کے. اس کے لیے اسپیشلی کیپٹل اسمارٹ سٹی اسلام آباد میں بھی اور لاہور اسمارٹ سٹی میں بھی ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہوا ہے, اور وہ انشاءاللہ ہم 2025 کے آغاز تک مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس کو ہم نے پراپر طریقے سے احسن طریقے سے استعمال کرنا ہے. جو پانی استعمال کے بعد ہم ضائع کر دیتے ہیں اس کو ٹریٹ کر کے ہم اپنے جو ہارٹی کلچر کے کام کے لیے استعمال کریں گے. تو اس کے لیے جو سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے اس کا بھی ہم آغاز کر چکے ہیں, انشاءاللہ 24 میں ہم مکمل کریں گے. اس کے بعد ایسے پروجیکٹ جو جس طرح اچھا ایسا ہوا کہ آج کل کے جو حالات ہیں پاکستان کے,
وہ کچھ اتنے اکنامیکلی بھی اور ادروائز بھی کوئی فیوریبل نہیں ہے، اور ریئل اسٹیٹ میں خاص کر ریسیشن ہے. آپ سب لوگ کو پتہ ہے ریئل اسٹیٹ میں خاص کر ریسیشن ہے، تو وہ ڈاؤن کر لیتے ہیں، ہم کام کو روک دیتے ہیں یا کام کو سلو کر دیتے ہیں. تو جو چیئرمین صاحب نے ہم سے ڈیورنگ کرونا کہا تھا، جب ہم نے اس وقت کہا تھا یہ کام سلو ہونے لگا ہے اور پرابلم میں ہیں ہم لوگ، تو انہوں نے کہا نہیں، کام کو سلو نہیں کرنا، کام کو اور تیز کرنا ہے. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کرونا کے دوران بھی الحمدللہ پورا پاکستان بند تھا، سارے پروجیکٹ بند ہو گئے تھے، ہمارا کام کی سپیڈ ڈبل ہو گئی تھی. تو ظاہر صاحب کے جو انسٹرکشن ہیں اور جو ان کا انیشیٹو ہے، اس سلسلے میں سب سے آخر میں ایک اناؤنسمنٹ کروں گا، اور اس کے تحت جو ظاہر صاحب کے انسٹرکشن ہیں کہ کام کو اور تیز کریں بلکہ سپیڈ کو ڈبل کر دیں. تو اس سپیڈ کو ڈبل کرنے کے لیے چونکہ ہمارے ساتھی بہت سے آرمی سے ہیں، جنرل صاحب ہیں، بریگیڈیئر صاحب ہیں، بتا رہے تھے مجھے کہ جیسے ہی کوئی خدا نہ خواستہ کسی ایئر فورس کا پوری ورلڈ میں یہ سسٹم ہے، اگر کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے اور پلین گر جائے تو اس پلین کے سارے پائلٹس کو یہ آرڈر ملتا ہے کہ سارے جہازوں کو ہوا میں لے جائیں تاکہ ان پائلٹس کے جو فیئر ہے، دل میں خوف ہے، وہ ختم ہو جائے. تو اسی طرح زاہد صاحب کا جو انیشیٹو ہے، میں نے سوچا کہ یہ وہی انیشیٹو ہے جو سارے ایئر فورسز والے اپلائی کرتے ہیں. اس کام کو اور تیز کرنے کے لیے جو ہم انیشیٹو لینا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں ہم نے 2 پروگرام مرتب کیے ہیں. ایک پروگرام جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا، اس کا ہم نام دے رہے ہیں انیشیٹو 2024، اور دوسرا وہ جو پروگرام ہے وہ ہم یہاں لاہور میں کریں گے. اس میں تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ 2024 میں ہم کتنے پروجیکٹ اور کون کون سے پروجیکٹ اور کیوں ہم شروع کرنا چاہتے ہیں. کیوں کا جواب تو صرف یہ ہے کہ ہم نے پروجیکٹ کو ڈبل کرنا ہے، اور جو فیئر ہے ہمارے اور آپ کے درمیان کہ یہ کام بند ہو جائے گا، ریئل اسٹیٹ میں پرابلم ہے، تو اس کو ہم نے دور کرنا ہے. اور آج میں آپ سے پرومس کر رہا ہوں انشاءاللہ جو میں بتاؤں گا چیزیں، کیونکہ آج تک جو ہم نے چیزیں آپ سے پرومس کی ہیں ہم اس کو گراؤنڈ پہ لے کر آئے ہیں اور ہم نے مکمل کیا ہے. انشاءاللہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہم سٹارٹ کریں گے، اور 2024 میں انشاءاللہ سارے پروجیکٹ آپ کے سامنے ہوں گے. پویلین ہے جس کے لیے ہم آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اور فائنانشل اسکوائر کا ایک حصہ ہے لاہور اسمارٹ سٹی میں، جس کا ڈیزائن جو ہے وہ DPA کر رہا ہے سنگاپور میں. اس میں 9 ٹاورز ہیں، اس میں 2 ٹاور جو ہیں وہ 40 سٹوری کے ہیں، ایک ٹاور 55 سٹوری ہے، اور 3 ٹاور جو ہیں وہ 35 اور 30 سٹوری کے ہیں. وہ ہم یہاں سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. تھوڑا مشکل کام ہے، بڑا پروجیکٹ ہے، انشاءاللہ 2024 کے مڈ میں ہم یہ سٹارٹ کریں گے. اس کے علاوہ سلیکون ولیج بھی ہے، 2 ٹاور ہم سٹارٹ کریں گے، اور ایک سمارٹ سٹی 250 بیڈ ہاسپٹل ہم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی جرمن ہاسپٹل کو ہم نے جگہ دی ہے، وہ بھی انشاءاللہ امید ہے 24 میں اس کا سٹارٹ کریں گے. رنگ روڈ کا انٹرچینج انشاءاللہ 24 میں سٹارٹ ہوگا. ریلوے ٹریک کا کام مکمل ہو چکا تھا، جو ڈائیورشن کا ہے اس کا انڈر پاس شروع ہونے والا ہے. سمارٹ کلینک جو میں نے پہلے ذکر کیا اس کا آج افتتاح ہوگا. راوی کمرشل ایک 8 مرلے کے پلاٹس ہیں جو ہم بنا رہے ہیں، اس کا ہم باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں. وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو فل سوئنگ میں لے کے جائیں گے. گالف کورس 18 ہول گالف کورس انشاءاللہ ہمارا خیال ہے کہ 24 کے آخر میں ہم وہ سٹارٹ کریں گے. اس کے علاوہ فٹ بال گراؤنڈ، کرکٹ گراؤنڈ کے ساتھ ٹرف کلب، پولو گراؤنڈ، یہ تینوں چیزیں ہم انشاءاللہ 24 میں سٹارٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے لاسٹ ٹائم ہم چیئرمین کے ساتھ دبئی میں تھے، تو ایک بہت پیارا پروجیکٹ ہم نے وزٹ کیا، اس کا نام تھا دبئی سسٹینیبل سٹی. وہاں پہ ڈومز کے اندر انہوں نے ہائیڈروپونیکلی جو فروٹ ویجیٹیبلز وہ اگاتے ہیں، اور کچھ ڈیٹ پام لگے ہوئے ہیں، کچھ فروٹ پلانٹس ہیں، وہ سارے کا جو فروٹ اور ویجیٹیبل ہے وہ ریزیڈنٹ کو فری سپلائی کرتے ہیں. تو ہمارا خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا انیشیٹو لیں گے، اور 24 میں ہم ہائیڈروپونک کے 2 بڑے شیڈ جو اسلام آباد لگ چکے ہیں وہ یہاں بھی ہم سٹارٹ کریں گے.
اس کے علاوہ انڈور گیمنگ ارینا ہے جس کے اندر بولنگ ایلے، اسکواش کورٹس اور والی بال، باسکٹ بال، یہ بہت سی چیزیں ہوں گی. یہ کرکٹ گراؤنڈ کے بالکل ساتھ انڈور گیمز کے لیے ہم اس کی انشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں جی. ہم سٹارٹ کریں گے. کہ آپ بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو این او سی ہے آلریڈی ہماری ہو چکی ہے انٹرچینج کی. جو ہمارا انٹری پوائنٹ بنے گا رنگ روڈ سے، اس کا جو ڈیزائن ہے وہ ہم بنا چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنا ٹائم لگ رہا ہے ہمیں اسلام آباد میں. وہ ہم انشاءاللہ ود ان نیکسٹ فیو ویکس ہم سبمٹ کر رہے ہیں نیچے کو. اس کی اپروول 24 کے سٹارٹ میں ایکسپیکٹڈ ہے اور اس کی باقاعدہ کنسٹرکشن انشاءاللہ فرسٹ کوارٹر آف 2024 شروع کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ. میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر ہم یہ سٹارٹ کر پائے تو ہماری کیپٹل لاہور اسمارٹ سٹی کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا. اور یہ اس علاقے میں سب سے پہلا پروجیکٹ ہوگا جس کو رنگ روڈ سے انٹری ملے گی. اور یہی ہماری کوشش ہے. ہمارے چیئرمین صاحب 24 آور وہ مجھے کہتے ہیں میں 24 آور اسی پہ کام کر رہا ہوں کہ یہ انٹری پوائنٹ ہمارا سٹارٹ ہو جائے اور ہم لوگ آسانی کے ساتھ لاہور سے یا جہاں سے بھی لوگ آنے والے ہیں وہ پوائنٹ کے اندر آتے جائیں. آنے والے ہوں گے یہاں جو لوگ انجوائے کریں گے، جاب کریں گے، ان سب فیسلٹیز کو انجوائے کریں گے اور اس سے مستفید ہوں گے. انشاءاللہ آپ سے جو نیکسٹ پروگرام ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے انیشیٹو 2024، اس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.